تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات پر مشتمل کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے، اور اس حوالے سے ہم 7 فصلیں دوسرے باب کی پڑھ چکے ہیں، جس میں مختلف جو فضائل دنیاوی اعتبار سے عطا کیے گئے ہیں ان کو اب تک بیان کیا ہے۔ یعنی فضیلتیں 2 طرح کی ابتداءً بیان فرمائی تھیں، وہ فضیلتیں کہ جو خلقت کے اندر ہوتی ہیں، فطرت کے اندر، طبیعت کے اندر ہوتی ہیں، انسانی جو کسب ہوتا ہے، انسانی کام ہوتا ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ قدرتی وہ چیزیں عطا کی جاتی ہیں، اور اسی سے متعلق دنیاوی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جو اخروی چیزیں ہوتی ہیں اور بندہ ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ تو اب تک انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے جو کمالات ہیں اس کو بیان کیا، اور پچھلے سبق میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ دنیا کے اندر دنیا گزارنے کے لیے کچھ چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں، جیسے کھانا پینا، سونا، معاشرت، نکاح وغیرہ، یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ان کو بیان کیا تھا، اور ان کی 3 قسمیں بیان کی تھی۔ پہلی قسم وہ کہ جو قلیل ہو، تھوڑی ہو، تو اس کے اوپر تعریف کی جاتی ہے، اس پر مدح کی جاتی ہے کہ اس کے اندر یہ چیز قلت ہے، جیسے قلت نوم، تھوڑا سونا، قلت طعام، تھوڑا جو ہے وہ کھانا، قلت کلام، تھوڑی گفتگو کرنا، کم گفتگو کرنا۔ تو سونے اور کھانے کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے پچھلے سبق میں بیان کیا تھا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی قلیل الغذا اور بہت تھوڑا سونے والے تھے۔ اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کی کثرت یہ فخر کا اور تعریف کا سبب بنتی ہے، اور بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے کہ کبھی ان کی کثرت اچھی اور کبھی ان کی قلت اچھی ہوتی ہے۔ تو اب جو سبق ہے آج کا، اس میں دنیا کی وہ ضروری چیزیں کہ جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہوا کرتی ہیں، اور انسان دنیاوی زندگی کے اندر وہ کام کرتا ہی ہے، کھانا پینا، سونا وغیرہ۔ تو آج کے سبق میں جو چیز بیان کی ہے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وہ ہیں کہ جن کی کثرت، یعنی جن کا زیادہ ہونا، یہ تعریف کا سبب بنتا ہے۔ تو ان میں سے 2 چیزوں کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 نکاح، شادی، اور نمبر 2 جاہ، یعنی بلند مرتبہ، عالی مرتبہ ہونا، مقام اور مرتبہ، لوگوں کی نگاہوں کے اندر بڑا ہونا، منصب ہونا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جو جاہ ہے، یعنی منصب ہے، اس کے حوالے سے تو آگے ذکر کیا ہے کہ جاہ کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ بعض اس کو پسند کرتے ہیں اور بعض نے، چونکہ یہ بعضوں کا تکبر کا سبب بنتا ہے، یعنی کسی کا منصب عالی ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے تکبر کا سبب بن جائے، تو اس لیے بعض نے اس کی مذمت کی ہے۔ اس کی تفصیل آگے بیان کی ہے۔ پہلے نکاح کو بیان کیا کہ نکاح یہ وہ کام ہے، وہ عبادت ہے کہ جس پر شرع، یعنی ہماری شریعت مطہرہ یا جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں تمام کی تمام، اور اسی طرح عادت، یعنی لوگوں کا عرف و رواج، ہر ایک میں نکاح کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کوئی بھی نکاح کی مذمت نہیں کرے گا، نکاح کی برائی نہیں کرے گا۔ اس سے متعلق چیزوں کا برا ہونا ایک الگ چیز ہے،
کہ اگر خلاف شرع کام ہے یا کوئی ایسا کام ہے کہ جو عادتاً اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نفس نکاح، خاص طور پر نکاح، شادی، اس کو کوئی بھی برا، چاہے وہ شریعت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عرف و رواج کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے اس کو پسند ہی کیا جاتا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد المختار میں، علامہ حموی نے غمز العیون کے اندر، اور سیدی اعلی حضرت نے اپنے حاشیے علی غمز العیون میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ نکاح وہ عبادت ہے کہ جو جنت میں بھی قائم ہوگی، مستقلاً رہے گی، جنت سے چلی اور جنت تک جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں نکاح فرمایا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور قیامت میں جب مومنین جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی حور عین سے ان کا نکاح فرمائے گا۔ تو یہ وہ عبادت ہے جو مستقل قائم رہتی ہے۔ قاضی ازمالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہاں پر خلاصہ بیان کیا ہے، فوائد جو بیان کیے نکاح کے، وہ بہت سارے بیان کیے ہیں، جس پہ کچھ فوائد دنیاوی ہیں اور کچھ فوائد دینی ہیں۔ مثلا نکاح یہ سنت معصورہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی، ماں سوائے بعض کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ سنت مبارکہ چلتی ہوئی آئی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام اور حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ السلام کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ انہوں نے نکاح کیا یا نہیں کیا۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قول ہے کہ نکاح کیا ایک قول کے مطابق، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لے کر آئیں گے تو آپ بھی نکاح فرمائیں گے اور باقاعدہ آپ کی اولاد بھی ہوگی، پھر اس کے بعد دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ تو بہرحال انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ سنت معصورہ ہے، اور جس کام کو انبیاء کرام علیہم السلام کریں وہ یقیناً پسندیدہ ہوا کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا کوئی بھی فعل ایسا نہیں کہ جو باعث تنفر ہو، دور کرنے والا ہو، ایسا کوئی کام انبیاء کرام علیہم السلام نہیں فرمایا کرتے تھے۔ دوسرا کہ نکاح وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی شہوت اور نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، یعنی انسانی فطرت کے اندر چند چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں کہ وہ ان چیزوں کے بغیر رہ نہیں سکتا، چند چیزوں کی خواہش اس کو ہوتی ہے، کھانے پینے کی، سونے کی، دیگر چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، تو اس کو پورا کرنا اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، جس نے یہ خواہشات ہمارے اندر رکھی ہیں، تو یہ پسندیدہ اور محمود ہے۔ کھانا ہے، اگر کھانا کوئی حلال کماتا ہے، حلال کما کے حلال کھانا کھاتا ہے تو یہ پسندیدہ ہے، اچھی چیز ہے۔ تھوڑا کھاتا ہے، اچھی چیز ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسب کیا، کمایا، اس سے حلال چیز خریدی، حلال چیز کھائی اور اپنی اولاد کو کھلائی، اس کی تعریف کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فضیلت عطا فرمائے گا، انعامات عطا فرمائے گا کہ حلال کا لقمہ پیٹ میں جاتے ہی پچھلے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق عمل میں لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر انعام بندے کو حاصل ہوا، اس کی خواہش بھی پوری ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام بھی حاصل ہوا۔ یوں ہی جو دیگر خواہشیں ہیں اس کو اگر نعوذ باللہ کوئی غلط انداز میں پورا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کھانا مثال کے طور پر حرام کماتا ہے، یا حلال کمایا لیکن اس سے جو ہے وہ حرام چیز خرید کے کھا لی، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ عیب آئے گا، برائی آئے گی کہ یہ اس نے غلط کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی وہ ناپسندیدہ قرار پائے گا، اور لوگوں کی نگاہ میں بھی، یعنی جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کی نگاہوں میں بھی وہ غلط قرار پائے گا۔ تو یوں ہی اگر بندہ اپنی دیگر خواہشات کے لیے نکاح کرتا ہے تو اس سے اس کی آنکھوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی دیگر معاملات کی بھی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ اس کے برعکس یہی خواہش اگر وہ غلط طریقے سے پورا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی وہ ناپسندیدہ قرار پائے گا اور لوگوں کی نگاہوں میں بھی وہ ناپسندیدہ قرار پائے گا۔ اس لیے نکاح جو ہے یہ عادتاً بھی محمود اور پسندیدہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کرتا ہے، پاک دامنی بھی حاصل کرتا ہے، اور لوگوں کی نگاہوں میں مذمت سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی، آپ نے خاص طور پر حکم ارشاد فرمایا نوجوانوں کو کہ نکاح کرو، تم میں سے جو قوت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، جو نکاح کی قدرت رکھتا ہے، نفقے پر قدرت رکھتا ہے، دیگر معاملات کی قدرت رکھتا ہے تو وہ نکاح سے دور نہ رہے بلکہ نکاح کرے، اور جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتا، نفقہ نہیں ہے اس کے پاس،
تو پھر اس صورت میں وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، یا دیگر معاملات کی قدرت نہیں تو روزے رکھے، کیونکہ نکاح کے بارے میں فرمایا کہ نکاح جو ہے بعض دیگر روایتوں کے اندر کہ بندے کے آدھے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، کہ اس کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ مزید یہ فائدہ بیان کیا کہ قیامت کے دن اربوں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ظاہر ہے جب سے دنیا بنی اور اب چلتی رہے گی تو اربوں لوگ آئیں گے اور آتے رہے ہیں اور موجود ہیں، تو یہ بڑی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو احادیث طیبہ کے اندر ہے کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام آئیں گے تو کسی کے ساتھ فقط ایک فرد ہوگا، کسی کے ساتھ کچھ ہوں گے، کسی کے ساتھ کچھ ہوں گے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ بہت بڑی تعداد آئے گی ان کے ماننے والوں کی، یعنی جنہوں نے ان کی پیروی کی، بہت بڑی تعداد آئے گی۔ لیکن سب سے بڑی امت جو قیامت کے دن آئے گی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ جس کی سلطنت بڑی ہوتی ہے، جس کی عوام رعایا بڑی ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہ باعث فخر ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو آپ کی امت تمام امتوں سے بڑھ کر ہوگی، کثرت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اور جزا کے اعتبار سے آپ کی امت کو سب سے زیادہ انعام دیا جائے گا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص اس بات کی ترغیب دلائی کہ تناکحو، کہ نکاح کرو، تناسلو اور اولاد پیدا کرو، کیونکہ میں تمہاری وجہ سے دوسری امتوں کے اوپر فخر کروں گا۔ یہ نکاح کا ایک فائدہ اخروی قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا۔ اب نکاح جو ہے وہ احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک یہ نفلی عبادت سے بہتر ہے، نفلی عبادت سے بہتر ہے کہ نکاح کیا جائے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور مسئلہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نکاح کے مقابلے میں نفلی عبادت کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ ہماری شریعت مطہرہ کے اندر جو علماء ہیں وہ مختلف طرح کے گزرے ہیں۔ بعض علماء وہ ہیں کہ جو علم ظاہر کی خدمت کرنے والے، جنہوں نے ظاہری علم کی خدمت کی، کتابیں لکھی، حدیث کی شروحات لکھی، قرآن کی تفسیر لکھی، مختلف فقہی مسائل لکھے، اور بعض علماء وہ ہیں کہ جو اولیاء کہلاتے ہیں، جن کا زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کی جو رغبت ہے وہ بہت زیادہ معروف ہے۔ جیسے امام حسن بصری ہیں، ان کا زہد مشہور ہے، اسی طرح حضرت سفیان ثوری ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، حضرت داؤد طائی ہیں، سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس طرح کے اولیاء کے جن کی عبادت کے اندر زندگی گزری ہے، ان کے حوالے سے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے بزرگوں کے یہاں پر اقوال نقل فرما رہے ہیں کہ کیا نکاح کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ دنیا سے بے رغبت نہیں ہے، دنیا سے بے رغبت نہیں، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت نہیں ہے، کہ یہ اس بات کی دلیل ہے؟ فرمایا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، نکاح کرنا یہ ہرگز زہد کے خلاف نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کے ہرگز خلاف نہیں ہے۔ دلیل یہ پیش کی حضرت سہل بن عبداللہ التستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ سہل بن عبداللہ التستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم الشان مقام اور مرتبے کے مالک گزرے ہیں کہ جن کا کھانا پینا ہی جو ہے وہ بعض اوقات مہینے میں ایک آدھا لقمہ ہوا کرتا تھا، وہ کھا لیا گزارا ہو گیا بس۔ تو ان کو دنیا کی طرف رغبت نہیں تھی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت تھی، لیکن اس کے باوجود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نکاح کرنا، عورتوں سے نکاح کرنا یہ زہد کے خلاف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کے خلاف ہو، کیونکہ سید المرسلین جو سید تمام زاہدوں کے سردار ہیں، تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے سردار ہیں، جب انہوں نے نکاح فرمائے تو پھر یہ زہد کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا ہو۔ اسی طرح حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعض اقوال نقل کیے کہ انہوں نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو اپنے زہد و تقوی کے اندر مشہور و معروف تھے، یعنی صحابہ سارے کے سارے اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن ان میں بھی بعض صحابہ بڑے مشہور ہیں، جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنی عبادت کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک خاص اور منفرد مقام رکھتے تھے۔
ویسے سارے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، لیکن کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عبادت کے حوالے سے ذوق بڑا مشہور تھا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نکاح کیا اور کثرت کے ساتھ نکاح کیا، تو یہ چیز جو ہے وہ عبادت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے بیان کی اور کثرت نکاح کو انہوں نے باعث فضیلت قرار دیا۔ اب چونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا بالخصوص پاک و ہند کا، جو خصوصاً ان کے بڑے شہروں کا، یہاں پر عمومی طور پر جو کثرت نکاح ہے وہ ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، یعنی عورتوں کی طرف سے، خاندان کی طرف سے اس کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر تو شریعت کے حکم کو جان کر اس شرعی حکم کو کوئی ناپسند کرے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ کفر کی صورت بھی بن سکتی ہے۔ کہ قرآنی حکم جس میں اجازت دی گئی فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ 4 نکاحوں تک اجازت دی گئی، اگر اس آیت کا معنی سمجھ کر اس کی معلومات ہونے کے بعد کوئی اس حکم شرع کو اس وجہ سے ناپسند کرتا ہے کہ یہ قرآن کے اندر موجود ہے، تو پھر یہ کفر کی صورتیں بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کفر بن جائے گا بلکہ یہ۔ تو اس لیے اس بنیاد پر تو کسی مسلمان سے تصور نہیں ہے کہ وہ کثرت نکاح کو ناپسندیدہ جانے، وہ دنیاوی معاملات کی وجہ سے اس کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں۔ ورنہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے عرف کے علاوہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح پر کثرت جو ہے یہ ہمیشہ سے فخر کا اور مدح یعنی تعریف کا سبب رہی ہے، ہمیشہ سے یہ سبب رہی ہے اس چیز کا۔ تو اس لیے کثرت نکاح یہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں، البتہ امیر اہل سنت نے زمانے کے اعتبار سے جس بات کو بیان فرمایا وہ انتہائی اہم ہے، بہت اچھی بات، اور بالکل عرف کے مطابق، عقل کے مطابق جو بات ارشاد فرمائی وہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی نکاح کثرت کے ساتھ کرتا ہے، دوسری تیسری چوتھی شادی وہ کرتا ہے، تو اس کو چاہیے، یعنی جبکہ وہ قدرت رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تمام متعلقین کو اپنے اعتماد میں لے، یعنی دوسری شادی کرنا ہے تو پھر دوسری جو جہاں ہو رہی ہے ان کے خاندان والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، پہلی بیوی کے خاندان والوں کو، سب کو اعتماد میں لے، کیونکہ ہمارے یہاں جہالت عام ہے، جہالت عام ہے اور لوگ ایسی چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے، یعنی یہ تو بالکل عام ہے یہ بات کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے یا تو غیبت کے دروازے کثرت سے کھلتے ہیں، بہت زیادہ ایک دوسرے کی برائی بیان کی جاتی ہے حالانکہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا، عمومی طور پر یہاں جو نوبت آتی ہے وہ کسی نہ کسی کی طلاق پہ جا کے ختم ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہ بکثرت دارالافتاء کے اندر مسئلہ آتا ہے کہ ہوتا ہی ایسا ہے۔ تو اس لیے اگر پہلے سے ان چیزوں کو اعتماد میں لے لیا جائے گا، ان متعلقین کو اعتماد میں لے لیا جائے گا، تو نتیجہ امید ہے کہ اچھا یہ سامنے آئے گا۔ اسی طرح کثرت نکاح کی اجازت اسی صورت کے اندر ہے جب کہ بندہ اس کی قدرت رکھتا ہو اور ساتھ ہی ساتھ انصاف بھی کر سکتا ہو۔ اگر وہ انصاف نہیں کر سکتا تو واضح طور پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فواحدۃ، پھر اس صورت میں ایک ہی نکاح کرو۔ تو یہ نہیں ہے کہ نکاح کی اجازت دے دی اور پھر پہلی بیوی کو لٹکا کے چھوڑ دیا یا دوسری کو تیسری کو لٹکا کے چھوڑ دیا، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر ایک سے زائد نکاح کیے تو ان کے درمیان جن جن باتوں کے لیے شریعت مطہرہ نے انصاف مقرر کیا ہے، برابری مقرر کی ہے، اس کے اندر برابری کرنا بندے پر لازم ہے۔ اگر یہ کر سکتا ہے تو پھر اس کو اجازت ہوتی ہے، ورنہ پھر اس کو اجازت یہ نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہ کچھ باتیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کثرت نکاح کے حوالے سے بیان کی۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوا، یہ جو نکاح ہے، نکاح کا ایک فائدہ یہ بیان کیا کہ اس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ راغب ہو سکتا ہے، نکاح کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف زیادہ راغب ہو سکتا ہے۔ حضرت علی متقی الہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الشفا کے اندر لکھا کہ دنیا کی جتنی بھی خواہشات ہیں، خواہشات کو بندہ پورا کرنے جاتا ہے تو وہ خواہشات دل کے اندر ظلمت پیدا کرتی ہیں، اندھیرا پیدا کرتی ہیں۔ خوب آپ کو کھانے کا دل کر رہا ہے، پیٹ بھر کے کھا لیا، اچھی اچھی چیزیں کھانے کا دل کر رہا ہے، کھا لیا، کھانا کیا ہے جائز ہے، لیکن یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ دل کے اندر ظلمت پیدا کرتی ہیں، اندھیرا پیدا کرتی ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ نکاح وہ چیز ہے کہ جو دل کو صاف اور منور کرتا ہے، دل کو صاف اور منور کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ برے خیالات سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف رہتی ہے۔ آگے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے بیان کیا کہ
ہمیشہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کی نکاح فرماتے رہے، اور بعض نے بکثرت نکاح فرمائے، اور پہلے چونکہ باندیاں بھی ہوتی تھیں تو باندیاں بھی ان کے پاس بکثرت موجود تھیں، چنانچہ حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ انہوں نے بکثرت نکاح فرمائے۔ اسی طرح حضرت سیدنا داود علی نبینا و علیہ السلام، ان کے بھی جو ہے وہ اس زمانے کے اعتبار سے 100 بیویاں تھیں۔ حالانکہ داود علی نبینا و علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کا زہد و تقوی انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی مشہور ہے۔ زہد داود علیہ السلام بہت زیادہ مشہور ہے، آپ اپنے ہاتھ سے کمایا کرتے تھے۔ رونے میں آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کے بعد آپ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا یہ آپ کا مشہور ہے، لیکن اس کے باوجود بکثرت نکاح کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ جو ہے نکاح کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ رہ سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر اور جو احادیث طیبہ ہیں اس میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، بخاری شریف کے اندر کئی مقامات پر یہ بات آئی کہ حضور علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تو نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ رات کو بعض اوقات ازواج مطہرات دیکھتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں قیام کیے ہوئے ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کو نکاح جو ہے وہ کثرت عبادت سے روکتا نہیں بلکہ اس پر بڑھاتا تھا۔ اسی کو بیان کرتے ہیں، وقد روینا عن انس انه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كان يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار وهن 11 قال انس وكنا نتحدث انه اعطي قوة 30 رجلا خرجه النسائي وروي نحوه عن ابي رافع وعن طاووس اعطي عليه الصلاة والسلام قوة 40 رجلا في الجماع ومثله عن صفوان بن سليم وقالت سلمى مولاته طاف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة على نسائه 9 وتطهر من كل واحدة قبل أن يأتي الأخرى وقال هذا أطيب وأطهر وقد قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 وإنه فعل ذلك. قال ابن عباس كان في ظهر سليمان ما 100 رجل وكان له 300 امرأة و300 سرية وحكى النقاش وغيره 700 امرأة و300 سرية. وقد كان لداود عليه السلام على زهده وأكله من عمل يده 99 امرأة وتمت بزوجة أورياء 100. وقد نبه على ذلك في الكتاب العزيز بقوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة. وفي حديث أنس عنه عليه الصلاة والسلام فضلت على الناس ب40 بالسخاء والشجاعة وكثرة الجماع وقوة البطش. یہ نکاح کے حوالے سے کچھ باتیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی۔ آگے دوسری چیز جس کی کثرت محمود ہے، پسندیدہ ہے، وہ ہے جاہ کا مطلب منصب، مرتبہ، مقام، لوگوں کے دلوں کے اندر عزت ہونا۔ بعض علماء نے اس کو ناپسند اس بنیاد پر کیا کہ کسی چیز کی بھی جو جاہ ہوتی ہے، منصب ہوتا ہے، یہ بندے کے لیے بعض اوقات تکبر کا سبب بنتا ہے۔ تکبر کا سبب بنتا ہے کہ بھائی منصب پر پہنچا ہوا ہے، افسر ہے، بہت بڑا عالم ہے، دل کے اندر عزت پیدا ہوتی ہے لوگوں کے، یا پیسے والا ہے، مال و دولت والا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے جاہ بندے کی لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو اس کو بعض علماء نے اس بنیاد پر ناپسند کیا کہ یہ تکبر کا سبب بنتا ہے۔ لیکن جو جاہ ہے یہ ناپسندیدہ اسی صورت میں ہے جب کہ بندہ اس کے ذریعے سے دنیا کو طلب کرے، یعنی ایسی دنیا کے جو آخرت سے غافل کرنے والی ہو اس کو طلب کرے، یا جاہ سے اس کا مقصود جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی بڑائی بٹھانا مقصد ہو۔ اگر اس کا یہ مقصد نہیں تو تھوڑی بہت جاہ جو ہے یہ ویسے ہی ہونا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر مقام ہونا یہ ویسے ہی ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ لوگوں سے تعلقات ہونا، لوگوں سے اس کے معاملات رہنا کہ جس سے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی تھوڑی اہمیت ہو، موجود ہو، یہ ضروری ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جاہ و مرتبہ عطا فرمائے، حشمت عطا فرمائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے انعام ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاہ و منصب عطا فرماتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی تعظیم کو بٹھا دیتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ ان کی عزت کرتے ہیں، اور عزت ایسی کرتے ہیں کہ بعض تو محبت کے اندر
اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں پاتے، سوچنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی ہستی ہے کہ میں ان کے بارے میں سوچوں بھی کیسے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑھ کر وجیح بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں خود فرمایا کہ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو وجیح بنایا، یعنی جاہ و حشمت والا اللہ تبارک و تعالی نے بنایا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سے بڑھ کر جو ہے وہ جاہ و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، ایسی محبت کرتے کہ جو مشہور واقعہ ہے عروہ بن مسعود الثقفی کا، کہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہ صحابہ تو حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کو، تھوک مبارک کو بھی زمین پہ نہیں آنے دیتے ہیں، اور پانی جو وضو کا ہوتا ہے اس پہ ایسے ٹوٹتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ابھی جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، قتال ہو جائے گا، اور جس کو مل گیا پانی وہ پانی اپنے جسم پہ مل رہا ہے، اور جس کو نہیں ملا تو جس کے ہاتھ میں تری ہے اس سے تری لے رہا ہے۔ ایسی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کا روب بھی ان پر بڑا تھا۔ حضور علیہ السلام کی حشمت بھی ان کے اوپر بڑی تھی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا تھا، لیکن میں نے نظر بھر کے کبھی حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ جب حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے، صحابہ کرام علیہ رضوان نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے، تو طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے کہ کوئی بھی حضور علیہ السلام کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، ہیبت کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، سوائے ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے۔ یہ دونوں آنکھ اٹھا کے دیکھتے، حضور ان کو مسکرا کے دیکھتے، یہ حضور کو مسکرا کے دیکھتے۔ کبھی تو نظر بھر کے دیکھ لوں میں گنبد خضرا، پے شیخین اس قابل بنانا یا رسول اللہ، کہ یہ تو دیکھ لیتے تھے، باقی دوسرے کو یعنی ایک ہوتی ہے نا محبت میں دیکھنا کہ ایک کنکھیوں سے چھپ چھپ کے دیکھتے رہنا، حضور علیہ السلام کو یہ تو ہوتا تھا، لیکن نظر بھر کے دیکھنا یہ ہر وقت نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک تو نور، جمال، جلال، یہ بہت مشکل اس کی وجہ سے دیکھنا، پھر اس کے بعد جو دل کے اندر بعض اوقات محبت ہوتی ہے وہ اتنی غالب ہوتی ہے کہ کیسے دیکھوں، کیا میری آنکھیں اس قابل ہیں کہ دیکھ پاؤں؟ تو یہ جاہ و منصب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بدرجہ کمال عطا کیا تھا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی کثیر حدیثیں موجود ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور علیہ السلام کو گفتگو فرماتے تو ان کے سر جھکے ہوتے تھے اور ایسے خاموش اور سکوت کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں، کہ سر ہلائیں گے، گفتگو کریں گے، پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا منصب عطا فرمایا، لوگوں کے دلوں کے اندر ایسا روب حضور علیہ السلام کا رکھا تھا، تعظیم ایسی رکھی تھی۔ قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ دو تین باتیں بیان فرمائی۔ ایک بات بڑی عجب بیان فرمائی کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہ حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت سے پہلے تو تعظیم کرتے ہی تھے، اعلان نبوت سے پہلے تو تعظیم کرتے ہی تھے، صادق و امین کے لقب دیتے، حضور علیہ السلام کا احترام کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی سیرت طیبہ ہی ایسی تھی کہ وہ مجبور تھے حضور علیہ السلام کی تعظیم کرنے پر۔ طبیعت کے ایسی شخصیت کی ہم تعظیم نہ کریں تو پھر کس کی تعظیم کریں؟ لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد اگرچہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت دینے کے در پہ رہتے تھے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو اذیتیں دیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستاتے تھے، لیکن یہ کام عمومی طور پر یہ پیٹ پیچھے کرتے۔ جب حضور علیہ السلام سامنے آتے تو ان کی اکثریت وہ تھی کہ جو حضور علیہ السلام کی تعظیم کرنے پر اس وقت بھی مجبور ہو جایا کرتی تھی۔ تو قاضی اعظم مالکی فرماتے ہیں اس بارے میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں جن کا تذکرہ ہم آگے کریں گے، آگے تذکرہ کریں گے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی جا، حشمت اور ہیبت رکھی ہوئی تھی کہ بعد اس کے کہ ان کو حضور علیہ السلام سے عداوت ہو گئی تھی لیکن پھر بھی تعظیم کرنے پہ مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ بعض تھے ان میں سے ایسے تھے بدبخت کے تکلیف پہنچانے سے کسی صورت بھی باز نہیں آتے تھے، چاہے سامنے ہو چاہے پیچھے سے ہو، ہر صورت میں تکلیف پہنچایا کرتے تھے، لیکن بہت بڑی تعداد تھی کہ جب حضور علیہ السلام سامنے آتے تو حضور علیہ السلام کی تعظیم کرنے پہ مجبور ہوتے، بلکہ حضور علیہ السلام کا کوئی کام ہوتا تو اس کو بھی پورا کرنے پہ مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ اس بات کو بیان فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہونے کے بعد
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ہستی ہیں، شیطان دیکھے شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوں تو گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں، گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں اور بار بار کہتے رہتے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، یہاں تک کہ حضور کو راضی کر لیا کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہونے کے بعد بھی عاجزی کا پیکر تھے، تواضع کا آپ پیکر تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اچانک حضور علیہ السلام کو دیکھتا وہ ہیبت زدہ ہو جاتا، روب کے اندر آ جاتا، لیکن جب حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھتا، گل مل جاتا تو آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ یعنی حضور علیہ السلام کی عاجزی ایسی تھی، اخلاق ایسے تھے۔ اس بات کو دو واقعے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ ایک تو ایک قیلہ نامی خاتون تھی جنہوں نے اچانک حضور علیہ السلام کو دیکھا تو خوف سے کانپنے لگ گئی، خوف کی وجہ سے کانپنے لگ گئی۔ حضور علیہ السلام نے ان سے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، یا مسکینہ علیک سکینہ، یعنی اے مسکینہ عورت، اے خاتون، تم پرسکون رہو، پروقار رہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کانپنے لگے، حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، حَوِّنْ عَلَيْكَ فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ، تم اپنے اوپر آسانی رکھو، بے خوف رہو، میں کوئی بادشاہ تھوڑی۔ اسی طرح ایک خاتون جو ہے وہ ڈر گئی، یعنی روب میں آ گئی، حضور علیہ السلام سے گفتگو نہیں کر پا رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو میں تو اسی خاتون کا بیٹا ہوں کہ جو دھوپ میں سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ عاجزی دیکھیں حضور علیہ السلام کی۔ آپ علیہ السلام کا جاہ و منصب، لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کا عزت کا ہونا، مقام کا ہونا، جو اول خلقت سے لے کر قیامت تک رہے گا اور بعد قیامت بھی ہوگا، جنت میں بھی ہوگا، ایسا مقام اور مرتبہ ہونا یہ آپ کے اندر تکبر کا، فخر کا سبب نہیں بنا، بلکہ اس نے آپ کی عاجزی اور انکساری کے اندر اضافہ فرمایا، اضافہ کیا حضور علیہ السلام کی عاجزی انکساری کے اندر۔ تو اصل جاہ و منصب اگر ایسا ہو کہ جو عاجزی بڑھاتا ہے تو پھر وہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ اسی بات کو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے فرماتے ہیں، وَأَمَّا الْجَاهُ فَمَحْمُودٌ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ عَادَةً وَبِقَدْرِ جَاهِهِ عِظَمُهُ فِي الْقُلُوبِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي صِفَةِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَدِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَكِنْ آفَتُهُ كَثِيرَةٌ فَهُوَ مُضِرٌّ لِبَعْضِ النَّاسِ لِعُقْبَى الْآخِرَةِ، بعض لوگوں کے لیے واقعی یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ فَلِذَلِكَ ذَمَّهُ مَنْ ذَمَّهُ وَمَدَحَ ضِدَّهُ وَوَرَدَ فِي الشَّرْعِ مَدْحُ الْغُمُورِ وَذَمُّ الْعُلُوِّ فِي الْأَرْضِ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رُزِقَ مِنَ الْحِشْمَةِ وَالْمَكَانَةِ فِي الْقُلُوبِ وَالْعَظَمَةِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ عِنْدَ الْجَاهِلِيَّةِ وَبَعْدَهَا وَهُمْ يُكَذِّبُونَهُ وَيُؤْذُونَ أَصْحَابَهُ وَيَقْصِدُونَ آذَاهُ فِي نَفْسِهِ خفية حتى إذا واجههم أعظموا أمره وقضوا حاجته وأخباره في ذلك معروفة سيأتي بعدها وقد كان يبهت ويفرق لرؤيته من لم يره كما روي عن قيلة أنها لما رأته أرعدت من الفرق فقال يا مسكينة عليك السكينة وفي حديث أبي مسعود أن رجلا قام بين يديه فأرعد فقال له هون عليك فإني لست بملك الحديث فأما عظيم قدره بالنبوة وشريف منزلته بالرسالة وإنافة رتبته بالاستفاء والكرامة في الدنيا فأمر هو مبلغ النهاية ثم هو في الآخرة سيد ولد آدم وعلى معنى هذا الفصل نظمنا هذا القسم بأثره۔ رب العزت جل وعلا ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے اور عاجزی انکساری کا پیکر رب العزت جل وعلا ہمیں بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا